بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں تحقیق نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انتہائی اہم جو موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ میرا تعلق ایک قانونی شعبے سے ہے، میں ایک وکیل ہوں۔ تو دن بدن جو ہے آج کل جو سب سے زیادہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں، اگر فیملی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو انتہائی جو دل دکھا دینے والی جو بات ہے جو طلاق ہے، طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے دن بدن ہم جو ڈیلی بیسس پہ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں جو بانڈنگ ہے وہ بانڈنگ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں، بچیوں کی ظاہرہ عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو پیرنٹس بھی رہ کے عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ جو بھی رشتہ انہیں مناسب لگتا ہے وہ میچ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بچیاں کیونکہ زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، لڑکے زیادہ نہیں پڑھے لکھے ہوئے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مینٹیلٹی جو ہے وہ آپ کی آپس میں ملتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دن بدن آپ کو پتہ ہے مہنگائی زیادہ ہے، عروج پر ہے، اور بے روزگاری زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو نچاکی کی جو مین وجہ ہے یہ بھی آپ ایک کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں میں برداشت کم ہے، لوگوں میں یہ ہے کہ اب اپنی جو ہے انا بہت زیادہ آ گئی ہے، لوگ اپنی انا کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کو یہ جو نقصان ہو رہا ہے سپریشن کا، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے۔ انسان کی ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں، بندے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، اور جبکہ پیسے کی ویلیو زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے، بچیوں کی خاص کر ٹریننگ نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ بچیاں آج کل پڑھ بہت زیادہ رہتی ہیں، گھریلو جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک آرتھوڈاکس ایک سوچ ہے کہ شادی کے بعد یہ ہے کہ لڑکیوں نے کیا کرنا ہے کہ گھر کے کام کاج ہی کرنے ہیں، لیکن زیادہ تر بچیاں آج کل جو ہیں پروفیشنلز بھی ہیں، تو یہ ہے کہ بچیوں کی ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ نے جب شادی کر کے جانا ہے دیکھیے گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسری سائڈ پہ جو میل حضرات ہیں ان میں بھی برداشت بہت زیادہ کم ہے۔ وہ آج کل کی لڑکی کو جو پرکھتے ہیں 8 سے 60 سال پرانے دور میں پرکھتے ہیں، جیسے ان کی ماؤں نے گزارے کیے تھے، لیکن آج کل کی بچی کو آپ اس طرح کے ٹریک پہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ آج کل کی بچی ہر چیز سے واقف ہے، اس کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے، اور اس کو اپنی رائٹس کا بھی پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیز کروں گی تو مجھے یہ نقصانات ہیں، اور یہ چیز کروں گی مجھے نقصانات نہیں ہیں۔ پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں وہ آپ کو پتہ ہے لمبے عرصے کے لیے ظلم بھی سہتی تھی، زیادتی بھی سہتی تھی، مار پیٹ بھی سہتی تھی، اور پھر وہ جو ہے کہ زیادتی پہ نہ ہونے پر بھی وہ معافیاں مانگتی تھی۔ لیکن آج کل کی بچیوں سے آپ یہ سب نہیں کرا سکتے، کیونکہ آج کل کی بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، ان کو اپنی سیلف ریزرٹیشن کا پتہ ہے، اپنی عزت کا پتہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو مرد ہے نا، مرد کا جو ہے ظرف وہ بڑا ہوتا ہے، مرد جو ہے، مردوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے اور عورتوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اب آج کل جو ہے نا وہ جو ان لاز ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو بچی ہے، بچی کو آپ جیسے آپ نے خود گزارے کیے تھے، 60 سال پرانی جو عورتیں تھیں گزارے کرتی تھی اور مرد کرتے تھے، آج کل کے بچے اس طرح گزارے نہیں کرتے۔ آج کل کا کیونکہ دور ہے وہ بدل گیا ہے، اور ایجوکیٹڈ دور ہے، اور بچوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ بچیوں کی خودکشی کے اضافے ہیں، اس میں بھی جو سب سے بڑی بات ہے جو بے روزگاری ہے، میں اسی کو قصوروار ٹھہراؤں گی، کیونکہ آج کل والدین ہیں، جو والدہ ہے اور والد ہے، وہ دونوں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، انہی بچوں کی آسائشوں کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کو آسائشیں مل جائیں، بچوں کو تعلیم آپ دلوا دیں، مطلب دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگنور ہوتا ہے، بچے کی جو بانڈنگ ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بچوں کی جب تک بانڈنگ نہیں ہوگی نا پیرنٹس کے ساتھ، تب تک آپ یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بچہ آپ کا پراپر وے میں جا رہا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ایک بہترین دوست ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ تو خدا را جو والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور آپ جو سب سے بڑا آج کل جو فتنہ ہے وہ موبائل فونز ہے۔ موبائل فونز میں آپ کو نہیں پتہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں، آپ ایون آپ کارٹونس لگا رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بے حیائی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ تو لہٰذا والدین سے گزارش ہے، ٹھیک ہے آپ کمائیں، ضرور کمائیں، اپنا ایک پراپر وے بنائیں، بچوں کو اتنا ایڈکٹڈ مت کریں فون کا کہ وہ اپنی ہر چیز، اپنا سکھ دکھ جو بھی ہے وہ موبائل میں ڈھونڈیں۔ آپ بچوں کو پراپر ٹائم دیں، آپ بچوں کے ارد گرد گھومیں، آپ بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بچہ کس سمت جا رہا ہے۔
جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی دن بدن جو ہے نا خودکشیوں میں اضافے ہوں گے. بچوں کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی, بچوں کی آپ کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے انہیں کوئی ہراس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے ان سے کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ جو سوسائٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن جب تک ماں باپ کا ساتھ نہیں ہوگا نا, تب تک بچہ ان مشکلات میں سے نہیں نکل سکتا, کیونکہ ماں باپ ہی جو ہے بہترین رہبر ہیں, بہترین دوست ہیں. ایک بچہ مصیبت میں پھنس بھی جائے تو ماں باپ کا ایک کانفیڈنس ہے, ماں باپ کی جو محبت ہے اس میں سے اس کو نکال سکتی ہے. لہٰذا خدا را ماں باپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی اور یہ میں التجا کروں گی کہ بچوں میں جو بے پناہ اضافہ ہے موبائل استعمال کرنے کا, خدا را اس کو آپ کم کریں. اور جب تک آپ خود نہیں کم کریں گے آپ کے بچے بھی نہیں کم کریں گے. آپ گھر ہیں, گھر کی روٹین میں آپ اپنے گھریلو جو ہیں معاملات ان کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں. ہم بھی پروفیشنلز ہیں, مطلب ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اس کو کم سے کم کریں. ہمیں پتہ ہے اس کے نقصانات آج کل کیا معاشرے میں آ رہے ہیں. کہہ رہا ہے کہ جیسے کراچی والی دعا کا کیس چل رہا ہے مسلسل, آج کئی دنوں سے وہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے کہ دعا یہاں موجود ہے, دعا یہاں پہ. کئی لوگ عروج کے لیے بھی یہ کام کرتے بچے کے لیے ہم میڈیا میں آ جائیں اور ہمارا نام ہوگا, جیسے ہیر راجہ لیلا بھائی تو شیر براز سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے بچیوں کا؟ دیکھیں یہ تو انتہائی ایک نازیبا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کا. اگر آپ نے واقعی منوانا ہے تو آپ ضرور آئیں, سامنے آئیں, اپنی محنت کریں. لیکن یہ آپ ایک سوسائٹی میں ایک اچھا طریقہ نہیں سمجھا جاتا. اپنے آپ کو آپ شو کریں اور آپ اس طرح کے ایشوز میں آئیں اور دن بدن اپنے معاشرے کو آپ ڈیفیم کریں. دیکھیں ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک اسلامک سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس طرح کی ہمیں اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ ہمیں زیب نہیں دیتی. ہم انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو ہمارا امیج جو ہے بہت برا جا رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی بار بار ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے؟ گھر میں بہن بھائی بیٹھے اکٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, والد بچوں کے ساتھ مسلسل دعا کیس چل رہا ہے یا گینگ ریپ چل رہا ہوتا ہے, اس سے دماغی اثرات پہ بچوں پہ یا فیملی کے چھوٹے بچوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں میڈم جو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہے نا چائلڈ ابیوز کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا میڈیا اتنا زیادہ ان نہیں تھا. اب کیونکہ میڈیا ہر جگہ میڈیا کا دور ہے اور آپ کو پتہ ہے میڈیا وار آج کل چل رہی ہے. اب کیا ہے کہ میڈیا پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں, لیکن پہلے کیا تھی ڈھکی چپی تھی, میڈیا وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا. اب ہر چیز میڈیا کے دسترس میں ہے. اب موبائلز آ گئے ہیں, آپ کو جہاں پہ بھی آپ انسیڈنٹ دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو خبر آ جائے گی, میڈیا وہاں کوریج کرنا چلا جائے گا. ایک حساب سے اگر گینگ ریپ ہے یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ بچوں کو سیف جو ہے نا ٹچ سیف جو ہے وہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, کون آپ کو بلا رہا ہے, یہ بچوں کو آپ کو تعلیم دینی پڑے گی. آپ کو چھوٹی عمر میں دینی پڑے گی, پری لیول پہ دینی پڑے گی, تاکہ آپ کے بچہ اس چیز کو سمجھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گی کہ تحقیق نیوز کا کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا. انشاءاللہ میں آئندہ بھی اپنی خدمات جو ہے نا سر انجام دیتی رہوں گی اور معاشرے میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کروں گی. آپ کا بہت شکریہ.